بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کو معجزہ دکھانے کا واقعہ۔ ابو جہل مکہ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتا۔ ایک دن اس نے حضور سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو مجھے کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جسے دیکھ کر میں یقین کر لوں۔ ابو جہل نے ایک طرف فرق ہوئے کنکروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ کنکر تمہاری نبوت کی گواہی تھے تو میں مان جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ کنکر اٹھائے اور اپنی ہتھیلی میں بند کر لیے۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، سنو یہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں کو کھولا تو ان میں چھوٹے چھوٹے پتھروں نے صاف الفاظ میں کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آواز ابو جہل نے خود اپنے کانوں سے سنی، لیکن اس کے دل پر کفر کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا اور الٹا کہنے لگا، یہ تو جادو معجزہ۔ اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں پر نہیں بلکہ بے جان چیزوں پر بھی اثر عطا فرمایا تھا، لیکن ہدایت ان کو ہی ملتی ہے جن کے دل نرم ہوں۔ ابو جہل اور فرشتے کا واقعہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکوں گا ورنہ میری شان میں کمی ہو جائے گی۔ لوگوں نے اسے ڈرایا کہ خبردار ان کے قریب نہ جانا، لیکن ابو جہل اکڑ کر بولا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے نہ روکا تو قریش کے سامنے میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ابو جہل بڑھتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تاکہ آپ کو ستا سکے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا اچانک سب لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کچھ بچانے لگا جیسے ہی ڈراؤنی چیز سامنے آ گئی ہو۔ لوگوں نے پوچھا، ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا؟ ابو جہل کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ڈراؤنے پروں والے گھوڑے ہیں۔ اگر میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا تو مجھے ہلاک کر دیتے۔ حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ایک قدم بھی آگے آتا تو فرشتے اس کے جسم کو ٹکڑے کر دیتے۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔